بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نورانی قاعدے کا پہلا حصہ چل رہا تھا۔ الحمدللہ ہم نے نورانی قاعدے کا پہلا حصہ مکمل کر لیا ہے، جس میں 3 تختیاں تھیں: مفردات، مرکبات اور مقطعات۔ لیکن ابھی کچھ حروف کی علامات، لکھنے کے طریقے اور ان کی پہچان کرانے کی ضرورت ہے، چونکہ درجہ بدرجہ چیز کو اگر حاصل کیا جائے اور پڑھا جائے تو اس سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے آج ہم نے یہ سوچا کہ الف سے لے کر یا تک خود نورانی قاعدے کی جو دوسری تختی ہے مرکبات والی، اس کے اندر حروف کی مختلف شکلوں کو جو اختیار کیا گیا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کریں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد یوں سمجھیے کہ قرآن کریم کا ایک ایک حرف آپ پر واضح ہو جائے گا اور آپ کو مکمل طور پر تمام حروف اچھی طرح سمجھ میں آئیں گے۔ تو چلیے ہم آج اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اور اجراء اور پریکٹس کے طور پر حروف کا تکملہ اور تتمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج ہمارا 6واں سبق ہے اور بنیادی طور پر ہم اس میں حروف کی پریکٹس آپ کو کرائیں گے۔ دیکھیے یہ 3 حروف ملتے جلتے ہیں، الف، لام اور کاف۔ اس تختی کے اندر جو نورانی قاعدے کی دوسری تختی ہے مرکبات، اسی ترتیب پر ہم نے آپ کو مشق کروانی ہے اور بتانا ہے۔ تو اس دوسری تختی کے اندر سب سے پہلے جو حروف لکھے گئے ہیں وہ یہی ہیں: الف، لام الف، لام الف، با الف، لام جیم وغیرہ۔ تو آئیے دیکھیے، اب یہ لکھا ہوا ہے لام الف، پھر آگے لکھا ہوا ہے لام الف، یعنی یہ دونوں ہی لام الف ہیں لیکن ان کی شکلیں ذرا مختلف ہیں۔ لام جیم، کاف 2 صورتوں کے ساتھ لکھا گیا۔ پہلی اس کی شکل یہ ہے، اس میں مرکز کو حرف کے درمیان میں لگایا ہے اور یہاں مرکز کو کاف کے اوپر لگا دیا۔ اب آپ دیکھیے نیچے لام الف، لام اگر الگ لکھیں گے تو اس طرح بھی دیکھیے لام لکھا جاتا ہے، اور الف دیکھیے تھوڑا سا ٹیڑھا ہے۔ اس لام الف کو دیکھیے، لام الگ اس طرح لکھا جائے گا اور الف اس طرح لکھا جائے گا۔ اس طرح لام جیم میں آئیے، لام کو دیکھیں آپ، لام کے لکھنے کا کیا طریقہ ہے۔ ہم اگرچہ آپ کو ہر حرف کی پہلی، درمیانی اور آخری صورت تو بتا چکے ہیں، لیکن یہ ایک اضافی فائدے کے طور پر آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ الف دیکھیے اس طرح بھی ہوتا ہے ترچھا، اور لام اس طرح بھی ہوتا ہے۔ اگر اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں گے تو قرآن کریم میں آپ کو اس طرح کے بہت سارے لام الف، لام جیم اور کاف ملیں گے جنہیں آپ دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے۔ آگے آئیے، کاف، با، کاف، تا۔ اب دیکھیے کاف کو جب مرکز اس کا اوپر ہو تو اس کا لکھنے کا طریقہ یہ ہے، اور جب مرکز اس کا اس طرح باقاعدہ لگایا جائے تو اس کے لکھنے کا پھر طریقہ یہ ہو جائے گا، کاف تا۔ کاف الف، کاف لام، با کاف تا، تا کاف سا۔ دیکھیے کاف کو ایک لکھنے کا طریقہ یہ بھی ہے۔ ہم نے اگرچہ آپ کو کاف کی پہلی، درمیانی اور آخری صورت تو بتائی تھی، لیکن یہ ایک نیا طریقہ ہے، کاف الف۔ کاف لام میں دیکھیے کاف کو لکھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے، با کاف تا، تا کاف سا۔ دونوں کے کاف میں دیکھیے کاف کو کیسے لکھا ہوا ہے۔ یہاں چھوٹا سا کاف جب درمیان میں آئے
اور اس کے اوپر علامت مرکز کے بجائے اس طرح لگائی گئی ہو تو اس کے لکھنے کا یہ طریقہ ہے، اور اگر باقاعدہ مرکز لکھا گیا ہو تو پھر دیکھیے کاف کو لکھنے کا یہ طریقہ ہے۔ یہ تو تھی الف لام اور کاف کی شکلیں۔ ہم نے آپ کو پہلے حصے میں ہی بتایا تھا کہ 5 حروف با تا سا نون یا یہ ملتے جلتے ہیں، جب ان کو ملا کر یعنی مرکب صورت میں لکھا جائے تو نقطوں کے بغیر انہیں پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ اس تختی کے اندر الف لام الف اور کاف کے بعد جو ترتیب آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ پہلے یہ 5 حروف آپ کو بتائیں گے، با تا سا نون یا، اس کے بعد انہی 5 حروف کو دیگر مختلف حروف کے ساتھ ملا کر آپ کو سمجھائیں گے کہ کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اسی قاعدے میں آپ دیکھیے، با الف نون الف تا الف یا الف سا الف آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ سین کے ساتھ پھر وہ شروع کر دیں گے، با سین یا سین تا سین نون سین فا سین۔ صاد اور ضاد کے ساتھ لکھا ہوا آئے گا، با صاد تا ضاد نون ضاد یا صاد۔ طا کے ساتھ آئے گا فا طا نون طا یا ضا۔ یہ آسان ہے، اسے آپ آرام سے پہچان سکتے ہیں، لیکن ان 5 حروف با تا سا نون یا کی ایک اور شکل ہے جو آپ نے ابھی تک پڑھی نہیں ہے، وہ دیکھیے، سا جیم تا ح نون خا یا ح با جیم۔ دیکھیے سا کو کیسے لکھا ہوا ہے، سا تا نون یا اور با۔ اس طرح ان 5 حروف کی ایک یہ شکل بھی ہمارے سامنے آ گئی۔ ایک دوسری شکل انہی 5 حروف کی آپ کے سامنے آ رہی ہے، دیکھیے، با یا نون یا تا یا سا یا۔ جیم ہا خا کے ساتھ جب 5 حروف کی یہ شکلیں مکمل ہو گئی تو انہوں نے پھر یا کے ساتھ ہمیں سمجھایا۔ اب دیکھیے با کی شکل کیسی ہے، یا کی دیکھیے، نون کی دیکھیے، تا کی دیکھیے، سا کی دیکھیے۔ تو یہ حروف کی مختلف شکلیں یہ ہمارے سامنے آنا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیے ہا اور گول تا کا مسئلہ۔ گول تا لکھنے کا یہ طریقہ ہے، اور اگر 2 نقطے ہٹا دیں تو پھر یہی گول تا ہا بن جاتی ہے، اور 2 چشمی ہا اس طرح لکھی جاتی ہے اور اس طرح بھی لکھی جاتی ہے۔ یہ تا اور ہا جب 5 حروف با تا سا نون یا کے ساتھ آئیں تو پھر ان حروف کی کیا شکلیں ہوں گی انہیں سمجھیے۔ دیکھیے، با تا یا ہا تا نون ہا۔ اب آپ دیکھیں تا کو کس طرح لکھا ہے، گول تا، اور 2 نقطے ہٹ جائیں تو پھر ہا کیسے ہو گئی۔ اور تا کو لکھنے کا، گول تا کو لکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ اسی طرح گول ہا کو لکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ آگے دیکھیے، یا ہا با ہا الف با ہا میم، یہ 2 چشمی ہا ہے۔ اس کو دیکھیے ہا کیسے لکھی ہوئی، با ہا الف میں دیکھیے ہا کو لکھنے کا یہ طریقہ، اور با ہا میم میں بھی دیکھیں کہ اس طرح بھی ہا لکھی جاتی ہے۔ تو ہم جو ہے لمبی تا، گول تا اور ہا کی مختلف شکلوں میں فرق سمجھیں۔ گول تا تو بہت آسان ہے، 2 نقطے اوپر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور لمبی تا بھی آسان ہے، وہ لمبی لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ گول تا جب ہا بنتی ہے پھر اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، آپ نقطہ ہٹا دیں تو یہی گول تا ہا بن جاتی ہے۔ نمبر 2، پھر یہی ہا جو ہے 2 چشمی لکھنا چاہیں تو اس کو لکھنے کا پھر یہ طریقہ ہوگا، یہ طریقہ ہوگا، اور اسی 2 چشمی ہا کو لکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ اور یہ سارے طریقے، یہ ساری شکلیں، ساری صورتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ یہ چند حروف
الف لام کاف، اس کے بعد یہ 5 حروف با تا سا نون یا، اور تیسری یہ تا گول ہا 2 چشمی ہا، یہ اس کے اندر مختلف صورتوں میں سمجھائے گئے، مختلف شکلوں کے ساتھ ان کا تعارف کروایا گیا۔ باقی جو حروف ہیں 5 حروف کے ساتھ وہ پہلے آ چکے ہیں اور آسان بھی ہیں، لہٰذا ہم نے ان کو دوبارہ ریویژن کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آخر میں مفردات، مرکبات، مقطعات کا قرآن کریم سے ایک مزید اجرا اگر ہو جائے، پریکٹس اگر ہو جائے تو بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا۔ اللہ، الف لام لام ہا، میم محمد، میم حا میم دال، قرآن، قاف را الف نون۔ اسی طرح آپ دیکھیے انا اعطیناک الکوثر، دیکھیے نون کی شکل دیکھیں یہاں پہ، پھر یا کو دیکھیے، یا نون ملتے جلتے ہیں، نقطوں کے بغیر سمجھنا مشکل ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، کاف کو دیکھیے یہاں پر مرکز کی صورت میں لکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ الکوثر میں کاف کو دیکھیے مرکز کو اوپر لگا دیا گیا ہے۔ پھر آگے دیکھیے سا آ گیا، سا نون یا، ملتے جلتے حروف اس کے اندر آ رہے ہیں۔ اس طرح قرآن کریم کی مختلف آیات سے اگر ہم پریکٹس کریں گے تو حروف کا مکمل تعارف ہمیں ہو جائے گا اور قرآن کریم ہر جگہ سے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ آگے آئیے جزاؤہم عند ربہم، اب دیکھیے جیم زا الف، لیکن آگے دیکھیے کیا آ گیا۔ ہم نے اسی تختی کے آخر میں آپ کو بتایا تھا کہ الف واو یا کے اوپر حمزہ اگر آ جائے تو صرف حمزہ پڑھیں گے، اب یہاں پر حمزہ پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیے ہا جزاؤہم، پھر عند ربہم میں بھی ہا دیکھیے، دونوں ہا ادا میں تو ایک ہے لیکن لکھنے میں فرق ہے۔ پھر آگے حروف مقطعات کا تھوڑا سا اجرا ہو جائے، حامیم عین سین قاف، کاف ذال لام کاف، دیکھیے کاف یہ مرکز والی ہے اور اس کاف میں علامت اوپر لگی ہوئی ہے۔ تو اس طرح قرآن کریم سے ہم جگہ جگہ درمیان سے پریکٹس کریں اور اجرا کریں، اور جو بقیہ صورتیں رہ گئی تھیں حروف کی ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، تو ہمیں قرآن کریم کے حروف سمجھنا بہت آسان ہو جائیں گے۔ چونکہ آگے ہم اب حرکات کی طرف جا رہے ہیں، مختلف علامات کی طرف جا رہے ہیں، اور حروف کو ہجا کرنے کی طرف جا رہے ہیں، تو اگر حروف کا تعارف ہی ہمیں نہیں ہوگا تو حروف کے ہجا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ایک اور غلطی اس کے اندر ہوتی ہے، بعض لوگ اس تختی یعنی مرکبات والی تختی کے اندر کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پر با ہا الف کے بعد بہا پڑھنے لگ جاتے ہیں، پڑھتے ہیں با ہا الف بہا، با ہا میم بہم، اسی طرح با الف تا الف سا الف، یا الف کو یوں پڑھتے ہیں با الف با تا الف تا سا الف سا، یہ طریقہ غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ملے ہوئے حروف کو سمجھانا ہے، نمبر 2 یہ کہ یہاں حرف پر کسی بھی قسم کی کوئی علامت کوئی حرکت نہیں لگائی گئی، لہٰذا اس کو پڑھنے کا یہی طریقہ ہے کہ صرف حروف کو پڑھا جائے، با الف تا الف سا الف، با لام با، با ہا الف، با ہا با، با ہا میم، خا ذال، اس کو خا ذال کو خذ پڑھنا یا فارا کو فرا پڑھنا، یا اسی طرح با ہا الف کو بہا پڑھنا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نہ ان کے اوپر کوئی علامت ہے، نہ کوئی ان کے اوپر کوئی حرکت ہے، اور نہ ہی یہاں پر حروف کو ملا کر اس طرح پڑھنا سکھایا جا رہا ہے کہ ہم اس کے کوئی ہجے کریں، یہ تو ہجے والا طریقہ ہے۔ لہٰذا اس کو اسی طرح ہم پڑھیں اور پوری تختی کی دوبارہ سے قرآن کریم کے اندر ہم مشق کریں، اور ان بچی کچی جو صورتیں تھیں ان کو مزید ہم اپنے تعارف میں لے آئیں تاکہ قرآن کریم کے حروف کا مکمل تعارف ہمیں حاصل ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔